تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی سیکھتے ہیں۔ لہذا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ جامعہ رحمانی کے استاذ بھی ہیں اور ہمارے بالکل درسی ساتھی ہیں اور جامعہ رحمانی کے موقر استاذ ہیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کی تقریر کی تعریف کر رہے تھے۔ وہ موجود ہیں، جناب مولانا مفتی اعجاز صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، وہ انشاءاللہ ابھی آئیں گے اور وہ اپنی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ وقال ایضا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم۔ یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے، یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ انصاف کی کہو تو برا مانتے ہیں لوگ، انصاف کی کہو تو برا مانتے ہیں لوگ، مشکل ہے اب کے دور میں کہنا کھری کھری۔ محترم سامعین، برادران اسلام، حضرت گنج کے غیور فرزندوں، نوجوانوں، اللہ کا بے حد کرم ہے کہ ہم اور آپ آج اس ذات گرامی کی تعزیت کے لیے بیٹھے ہیں جن کی زندگی، جن کی حیات ہم سب کے لیے ایک نعمت تھی اور عظیم نعمت تھی۔ اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ خود حضرت رحمۃ اللہ علیہ مفکر اسلام سید مولانا محمد ولی صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ برد اللہ مسجعہ جب تک اس منگیر کی سرزمین پر حیات سے تھے، تب تک ہم اور آپ خوف سے، ڈر سے بے فکر تھے۔ ہمیں کوئی خوف نہیں تھا، ہمیں کوئی ڈر نہیں تھا، چونکہ ان کی ذات گرامی باطنی اعتبار سے بھی ہمیں مستحکم اور مضبوط کیا ہوا تھا، ظاہری اعتبار سے بھی کوئی مائی کا لال ان کے رہتے ہوئے خانقاہ کے ارد گرد والوں پر کچھ غلط کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے گویا یہ سمجھیں کہ ان کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے نعمت تھی اور بہت بڑی نعمت تھی۔ لیکن یقین مانیے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو مرنا ہے، موت آئے گی۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی جاندار اس زمین پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اس زمین کا سب سے بڑا آدمی، اس زمین بلکہ زمین و آسمان کے سب سے بڑے سردار، ہم سب کے آقا و مولا
تاجدار بطحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، انہیں بھی موت آئی، ان کی بھی وفات ہوئی، تو پھر اس کے بعد کون ایسی ذات ہے جو باقی رہے گی؟ ان کے جانے پر بھی لوگوں کو غم ہوا، اور غم نہیں، انتہائی خطرناک غم ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جو عزم و ہمت کے پہاڑ تھے، جو حوصلہ اور ہمت رکھا کرتے تھے، وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے تلوار نکالی اور یہ کہا کہ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ محمد انتقال کر گئے تو میں ان کا سر قلم کر دوں گا۔ خود بھی وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ حضرت آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی دوسرا بھی اگر کہے گا میں ان کا بھی سر قلم کر دوں گا، ان کو بھی جان سے مار دوں گا، چونکہ اللہ کے رسول کے مرنے کا انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا، ان کے وفات پانے کا انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی، فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم۔ کیا محمد رسول اللہ، قرآن نے صاف اعلان کیا ہے کہ اے لوگو، کیا محمد رسول اللہ اگر وفات پا جائیں گے یا قتل کر دیے جائیں گے، انقلبتم علی اعقابکم، تم پیچھے لوٹ جاؤ گے، تم ایمان سے پھر جاؤ گے؟ جس راستے پہ انہوں نے تمہیں رکھا تھا، جس راستے پہ تمہیں انہوں نے لایا تھا، کیا اس راستے کو چھوڑ دو گے؟ تم اس سے پشت پھیر لو گے؟ جب یہ آیت ان کے سامنے تلاوت کی تب ان کے دل میں شرح صدر ہوا، ان کو اطمینان ہوا کہ واقعی آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ بے شک ہم سب کے لیے بھی مفکر اسلام کی شخصیت بہت بڑی شخصیت تھی، ان کے انتقال کا بہتوں کو اب تک یقین نہیں آ رہا ہے۔ اپنے ہاتھ سے انہوں نے قبر کے اندر بھی ڈالا، ان کے اوپر مٹی بھی ڈالی، لیکن اس کے باوجود دل یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہی شخص جو اتنا باروب، باہمت، باحوصلہ تھا، اتنا باروب اور باہمت اور باحوصلہ کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ بلکہ پوری حکومت کو انہوں نے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ ایک مسئلے میں نہیں، ڈھیر سارے مسئلے ایسے ہیں جس پہ انہوں نے مجبور کیا ان لوگوں کو کہ وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ وزیر قانون پر انہوں نے لاٹھی تک اٹھائی اور یہ کہا کہ اگر آپ نے نہیں مانا تو میں اس سے سیدھا کر دوں گا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایک موقع پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وقف کی زمین، وقف کا مطلب ہوتا ہے جو زمین اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے دی گئی ہے، جس پہ مسجد، مدرسے یا مسجد کے فائدے کے لیے یا عیدگاہ کے فائدے کے لیے یا قبرستان کے فائدے کے لیے اس کا استعمال ہوگا۔ وقف کی زمین پہ پارلیمنٹ بنا ہوا ہے، وقف کی زمین پہ راشٹرپتی بھون بنا ہوا ہے۔ جب انہوں نے یہ آواز اٹھائی تھی تو ایک چینل اینکر نے پوچھا تھا ان سے اور یہ کہا تھا کہ وہ زمین آپ کب لائیں گے وقف کی؟ تو حضرت نے فرمایا تھا اس وقت میں نہیں لوں گا، میرا پوتا اسے لے گا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ انتقال کر گئے، ہمیں بھی صدمہ ہوا، آپ کو بھی صدمہ ہوا ہوگا، پورا گاؤں، پورا ماحول صدمے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب تک سچی بات یہ ہے کہ صرف چھیڑنے کی ضرورت ہے، جسے ذرا سا چھیڑ دیجئے آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، ان کا دل پہلے سے امڑ رہا ہے۔ حضرت گنج کا کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جنہیں غم نہیں ہوا ہو۔ آپ ذرا یاد کیجئے، ذرا اندازہ کیجئے، حضرت کی خبر لگتی ہے اور لوگ ان کے جنازے میں آنے کے لیے جب شریک ہوتے ہیں، اتنی جم غفیر، اتنے لوگ آتے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں نے نہ صرف یہ کہ کھانے کا انتظام کیا، رات بھر ایک پاؤں پہ جگے رہے۔ ایک آدمی کا جگنا مشکل ہوتا ہے، وہ رات بھر جگے رہے، کل دن بھر جگے رہے، پوری رات کھانا کھلا رہے ہیں، دن میں کھانا کھلا رہے ہیں۔ آنکھ دیکھ کے یہ پتہ چلتا تھا کہ شخص نیند کے لیے ترس رہا ہے، آنکھ ان کی سرخ ہو رہی ہے۔ آخر یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ حضرت دامت برکاتہم کی وہ عقیدت تھی، وہ محبت تھی جو ہر ایک کے دل میں بسی ہوئی تھی۔ یقین مانیے وہ محبت اور وہ عقیدت جو ہمارے دل میں بسی ہوئی تھی، اسی نے ہمیں اس رات میں کھڑا کر کے رکھا، دن بھر کھڑا کر کے رکھا، اتنی بھیڑ میں۔ اس لیے بعض وہ بھی نکلے کہ جب حضرت کو دفن کر دیا گیا اس کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی، وہ تو ہمت پہ اس وقت تک کھڑا تھا، ہمت پہ وہ چل رہا تھا، باقی اس کے اندر چلنے کی سکت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ یہ حضرت دامت برکات حضرت رحمت اللہ علیہ کی محبت اور عقیدت ہمارے اور آپ کے دل میں تھی، اس لیے کنہیں غم نہیں ہوا ہوگا، اور کنہیں غم نہیں ہوگا
وہ کوئی نہیں جان سکتا ہے، چونکہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ ہم سب کے لیے بڑی نعمت تھے، بڑے محسن بھی تھے۔ ان کا احسان کون ایسا شخص ہے جس پر نہیں ہوگا؟ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس پر ان کا احسان نہ ہوا ہو۔ وہ پوری ملت اسلامیہ پہ تو احسان کر ہی رہے تھے، بلکہ ہر فرد بشر پر، الگ الگ لوگوں پر بھی ان کا مسلسل احسان ہوتا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ یقین نہیں ہے، ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ انتقال فرما گئے، لیکن ہمیں بھی وہی ماننا ہوگا جو حضرت عمر کو حضرت ابوبکر نے کہا تھا فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، کہ اگر محمد رسول اللہ مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو کیا تم پیچھے لوٹ جاؤ گے؟ لوگوں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفات آئی تو ہمارے حضرت کے پاس بھی موت آئے گی، اور موت آئی وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن یاد رکھیے گا، خانقاہ رحمانی سے جو عقیدت، جو محبت، جو عظمت آپ کو کل تھی وہ آج بھی ہونی چاہیے، آئندہ بھی ہونی چاہیے۔ کیا آپ حضرت دامت برکاتہم سے اس لیے محبت کرتے تھے کہ وہ حضرت تھے؟ نہیں، آپ کی محبت اس لیے تھی کہ وہ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دل تھے۔ آپ کی محبت ان سے اس لیے تھی کہ وہ ملت اسلامیہ کی کشتی کے کھیون ہار تھے۔ آپ کی محبت ان سے اس لیے تھی کہ ملت اسلامیہ پہ جب بھی کوئی آنچ آئے، جب بھی کوئی اپنی آنکھ اٹھا کر اسے دیکھنا چاہے تو وہ ان کے آنکھ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ ڈٹ کر چلے آتے تھے۔ انہیں ڈر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ حوصلہ اور ہمت کا پہاڑ بن کر سامنے آ جاتے تھے۔ آپ کی محبت اور عقیدت ان سے اس لیے تھی کہ ان کا تعلق سب سے زیادہ آقا و مولا تاجدار بطحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ ان کا گہرا رشتہ اللہ تبارک و تعالی سے تھا۔ وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، وہ بہت متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ رات کی تنہائیوں میں بھی اٹھ کر وہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اپنے تعلق رکھنے والوں اور ان سے محبت رکھنے والوں کے لیے روتے تھے، گر گراتے تھے اور یہ کہتے تھے اے الہ العالمین، یہ سارے لوگ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، میں کس پر بھروسہ کروں؟ الہ العالمین تو ذات ہے کہ میں تجھ پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ راتوں کو وہ جگ کر اللہ سے ہمارے لیے مانگتے تھے، آپ کے لیے مانگا کرتے تھے، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے تھے۔ ہم ان سے اس لیے محبت کرتے تھے کہ وہ اللہ کے سچے دوست تھے، اور جو اللہ کا سچا دوست ہوتا ہے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بانٹ دی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں بیٹھا دی جاتی ہے۔ حضرت جبریل کو اللہ کہتا ہے جاؤ زمین پہ پھیل جاؤ، وہ انسان جو زمین پر ہے ہر ایک کے دل میں میرے ولی کی محبت پیدا کر دو۔ وہ نام کے بھی ولی تھے اور کام کے بھی ولی تھے، وہ اللہ کے سچے دوست تھے، اس لیے ہمیں ان سے محبت تھی۔ ہمیں اس لیے ان سے محبت تھی کہ وہ دین کا کام کیا کرتے تھے، مضبوطی کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ ہمیں اس لیے ان سے محبت تھی کہ وہ قوم کا کام کیا کرتے تھے، مضبوطی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ہمیں اس لیے ان سے محبت تھی کہ وہ اگر تعویذ اور گنڈے بھی دیتے تھے تو ہمیں شرک سے بچایا کرتے تھے۔ ہمیں یہ کہتے تھے کہ لوگوں یاد رکھنا، تعویذ میں کوئی طاقت نہیں ہے، تعویذ میں کوئی پاور اور تاثیر نہیں ہے، تاثیر اس ذات میں ہے، اس اللہ میں ہے جو اس تعویذ سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ تعویذ ایک دوائی کی طرح ایک ذریعہ ہے، تم بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھو۔ وہ تعویذ کے ذریعہ بھی، پانی پہ دم کرنے کے ذریعہ بھی ہزاروں بیمار کو شفا دیا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک اپنا اور غیر کچھ نہیں تھا، آشنا ہو یا نہ آشنا ہو ان کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ کون کس ذات سے تعلق رکھتا ہے، کس برادری سے تعلق رکھتا ہے، کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، ہندو ہے یا مسلم، انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ فائدہ پہنچایا کرتے تھے، لوگوں میں فائدہ بانٹتے تھے، اس لیے ہمیں ان سے محبت تھی۔ اگر ہمیں اس لیے محبت تھی، وہ کام آج بھی کوئی کرے گا ہم ان سے محبت کریں گے، ہم ان سے عقیدت کریں گے، ہم اپنی محبت کو کم نہیں ہونے دیں گے۔ اگر وہ کام چلتا رہا اور انشاءاللہ چلے گا خانقاہ رحمانی کی سرزمین سے، چونکہ انہوں نے اپنے لاڈلے کو، اپنے بڑے صاحبزادے کو اس لائق بنا دیا تھا، انہوں نے سینچا ہے انہیں، اور نہ صرف اس لیے کہ ان کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے۔ خود ابھی وہ جب امریکہ میں تھے تو سافٹ ویئر ایک کمپنی ہے، اس کمپنی کے وہ منیجر تھے، جو کمپنیاں 70 ملکوں میں چلتی ہے، اور انہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ انہیں اپنے انتظام میں چلایا کرتے تھے۔ جب خود ایک جگہ پر بہت دنگا ہوا تھا تو وہاں انہوں نے مکمل اس کا انتظام کیا ہے، اور خود خانقاہ رحمانی میں بھی آ کے انتظام کرتے ہیں، اور جامع مصر ازہر جا کر انہوں نے عربی ادب کی تعلیم بھی حاصل کی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ یقین ہے کہ وہ کام آج بھی وہاں سے ہوگا۔
ہمیں اس کام سے محبت ہے، ہمیں اس دین سے محبت ہے، تو یقین مانیے اللہ تعالیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو غریق رحمت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ اس دنیا سے چلے گئے لیکن ہمیں آج بھی خانقاہ سے تعلق رہے گا، آج بھی ہم اس محبت میں رہیں گے۔ انقلبتم علی اعقابکم، ہم پیچھے نہیں مڑ جائیں گے۔ جس طرح کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر قرآن نے خود کہا کہ اگر ان کی وفات ہو جائے انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم پیچھے لوٹ جاؤ گے؟ نہیں لوٹیں گے، اللہ کو ایک مانیں گے، ان کے جلائے ہوئے چراغ کو ہم ان کی لو کو بڑھاتے رہیں گے، ان کی روشنی کو تیز کرتے رہیں گے، ان کے نقش قدم پہ چلتے رہیں گے۔ ٹھیک اسی طرح آج ہم یہ عہد کریں کہ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ جس راہ پہ ہمیں چلا کر گئے ہیں ہم اس راہ پہ چلتے رہیں گے، ہم اس راہ پہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ ہمیں وہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ لوگوں نماز کا پابند بن جاؤ، ہمیں وہ یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ اپنے معاشرے کو ٹھیک کر لو۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہ حکومت سے یا ہمارے اوپر آنے والے طوفان کے سامنے کھڑے رہے، بلکہ ہمیں بھی چھوٹی چھوٹی باتیں بتلایا کرتے تھے، نکاح کس طرح کرنا ہے وہ بتایا کرتے تھے۔ ہمارے خود حضرت گنج کے جو نوجوان ہیں ان سے کلمہ طیبہ تک وہ سنا کرتے تھے۔ انہوں نے مکتب ولی کی یہاں اجازت دی اور اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں، پہلا کلمہ دوسرا کلمہ، یہ سب سکھایا جاتا تھا۔ یہ بھی تعلیم تھی ان کی، وہ یہ کیا کرتے تھے، وہ یہ تعلیم دیتے تھے کہ اپنے گھروں کو صاف رکھو، گلی کو صاف رکھو، گلی کوچوں کو صاف رکھو، اسے گندا نہ رکھو۔ یہ وہ تعلیم تھی جو تعلیم حضرت رحمۃ اللہ علیہ دے کر گئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ تعلیم دے کر گئے کہ لوگوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت کے ساتھ رہو، حوصلے کے ساتھ رہو، اللہ سے تعلق باقی رکھو۔ اللہ سے جب تک تعلق باقی رہے گا دنیا کا کوئی انسان تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامے رہو، ہمیں اس نقش اس طریقے پہ چلنا ہوگا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے لیکن یاد رکھیے گا ہم اگر اس نقش قدم پہ چلتے رہیں گے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو تسکین ملتی رہے گی، اطمینان ملتا رہے گا۔ اور جس راہ پہ ہمیں وہ لے کر چلے تھے جب انہیں خبر ہوگی یا انہیں خبر دی جائے گی تو یقین انہیں ہوگا کہ ہمارے بتائے ہوئے راستے پہ لوگ چل رہے ہیں اور انہیں بھی اس کا بھی ثواب پہنچے گا۔ چونکہ من سن سنتن حسنتن، جو آدمی صحیح بات لوگوں کو بتلائے، صحیح سنت کو رائج کرے، اس پر جو انسان عمل کرتا ہے اس کا ثواب خود عمل کرنے والے کو بھی ملتا ہے اور جو بتایا ہے اس کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ جب نام اعمال میں ثواب پہنچے گا اور وہاں پوچھیں گے کہ اے فرشتے میرے نام اعمال میں یہ ثواب کیوں آیا، وہاں جواب ملے گا کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر آپ کے نوجوانوں نے، حضرت گنج کے نوجوانوں نے اس پر چلا ہے اور اس راہ کو اختیار کیا ہے، اس لیے اس کا ثواب بھی آپ کے نام اعمال میں دیا جا رہا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ کیا ان کا دل خوش نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس راہ پہ چلنا ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، بے شک ان کا غم ہے اور بے شک اس طرح کی ہستیاں صدیوں میں پیدا ہوا کرتی ہیں، آسان نہیں ہے، مشکل ضرور ہے، لیکن یاد رکھیے گا ان کے صاحبزادے محترم کو انہوں نے خود اپنے سے سینچا ہے، اس لیے انشاءاللہ وہ بھی اس راہ پر کھڑے اتریں گے اور جب کھڑے اتریں گے تو ہمارے اور آپ کے لیے، ہماری اور آپ کی، ہم اور آپ جس کشتی پہ سوار کر رہے ہیں اس کشتی کے ناخدا وہ بنیں گے، اس کشتی کے کھیون ہار وہ بنیں گے اور اس کشتی کو انشاءاللہ وہ پار لگائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نازک وقت میں آپ حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم کے قدم بقدم چلیں، ان کا ساتھ دیتے رہیں اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے تمام طریقوں پہ ہم اور آپ عمل کریں۔ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کون ایسا انسان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ جب یہ آواز لگائی گئی تھی کہ چند بچوں کو بھی اگر کوئی آدمی بیٹھا کر پڑھائے گا، 3-4 بچوں کو بھی اسے اجازت نہیں ہے، اس کے لیے بھی سرکاری طور پہ اجازت لینی ہوگی، اس وقت میں وہ کھڑے ہوئے تھے اور اٹھ کر انہوں نے آواز لگائی تھی کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بتائیے اگر یہ آواز نہیں لگائی جاتی اور یہ آواز نہیں سنی جاتی تو کیا 2-4 بچوں کو بھی ہم ٹیوشن پڑھا سکتے تھے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دے سکتے تھے؟ نہیں دے سکتے تھے۔ جب طرح طرح کی باتیں آئی ہیں اور ہم اس سے چونکہ اچھی طرح واقف ہیں، اس لیے میں اس دائرے میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ کیا مدارس اسلامیہ پر جب دہشت گردی کا الزام لگا تھا
لوگوں کو خبر تک نہیں تھی کہ دہشت گردی کا الزام لگ چکا ہے، لوگ سوئے ہوئے تھے، انہوں نے سب سے پہلے غفلت کی چادر کو تار کیا، انہیں چاک کر کے اٹھ کھڑے ہوئے، اور نہ صرف اٹھ کھڑے ہوئے بلکہ خانقاہ رحمانی کی سرزمین پر، منگیر کی سرزمین پہ، اور کہیں نہیں بلکہ خانقاہ رحمانی پر انہوں نے ناموس مدارس اسلامیہ کنونشن کا انعقاد کیا اور ایک آواز لگائی، اور وہ آواز اتنی زور سے لگائی گئی کہ پورے ملک نے اسے سنا، حکومت اور ایوانوں میں اسے سنی گئی، اور لوگ اس بات کو ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ مدارس اسلامیہ میں دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے۔ جب ہمارے ماں اور بہنوں کے لیے انہوں نے 3 طلاق کا مسئلہ پیش کیا تو کیا ہماری ماں اور بہنیں اٹھ کر کھڑی نہیں ہوئی؟ اور ہماری ماں اور بہنیں جب اٹھ کے کھڑی ہوئی، ہم اور آپ نے ان کا ساتھ دیا، اور وہ انہی کی آواز تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ابھی اس برے حالت میں حضرت رحمت اللہ علیہ کا جانا یہ ہم لوگوں کے لیے سب سے بڑا نقصان ہے۔ ہم سب کی دلی خواہش یہ تھی کہ کم سے کم 3-4 سال اور اگر وہ حیات سے ہوتے تو یقیناً ملک کا نقشہ کچھ اور ہوتا، لیکن اللہ کی مرضی کے سامنے کس کی مرضی چل سکتی ہے، اور اللہ کی تقدیر کے سامنے کسی کی تقدیر نہیں چل سکتی ہے۔ اللہ نے انہیں بلا لیا۔ ابھی جو صورتحال تھی پورے ملک میں ایک ہی آواز نظر آتی تھی، وہ آواز تھی ولی رحمانی کی آواز۔ پورا ملک سویا ہوا تھا، پورا ملک بولنے سے ڈر رہا ہے، پورے ملک کے اندر تمام لوگ چاہے وہ جس طرح کے لوگ ہوں ان کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی ہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم بولیں گے ہماری فلاں فائلیں کھل جائے گی، ہمارے اوپر یہ معاملہ ہو جائے گا۔ انہیں ڈرایا بھی جا رہا ہوگا اندر سے، اس لیے وہ بول نہیں رہے ہیں۔ تنہا یہ شخصیت تھی جو کہ منگیر کا سپوت تھا، جو ہمارے اور آپ کے درمیان کے رہنے والے تھے، انہوں نے آواز بلند کرتے تھے، اور وہی آواز تھی جو آواز ابھی بھی اٹھ رہی تھی، چاہے وہ کرونا کال کے اندر ہو، چاہے اس کے بعد ہو یا اس سے پہلے ہو، وہی آواز سب سے پہلے اٹھ رہی تھی۔ جب ابھی اردو پہ حملہ ہوا سب سے پہلے انہوں نے آواز بلند کی، اور پھر آواز ہی صرف بلند نہیں کرتے تھے بلکہ جنگی پیمانے پر اپنے لوگوں کو لگا دیتے تھے اور لوگ اس کے لیے لگ جاتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ امارت شریعہ کا پورا پلیٹ فارم وہ اس لیے استعمال کر دیتے تھے، خانقاہ رحمانی کا پلیٹ فارم وہ اس کے لیے استعمال کر دیتے تھے، وہاں کے تمام اساتذہ تمام قوزات کو وہ بھیج دیا کرتے تھے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ سے انہوں نے دین اور دستور بچاؤ کی تحریک چلائی، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کا دل بھی گواہی دے رہا ہوگا۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ظاہری ہیں، باطنی طور پر ہر انسان ان کے پاس پہنچتا تھا خانقاہ رحمانی ملاقات کرنے کے لیے۔ اتنا جم غفیر ہندوستان میں کہیں نہیں رہتا ہے، اتنے لوگوں کا ہجوم دنیا کے کسی جگہ پہ آپ چلے جائیے، لوگ کسی ولی سے کسی بزرگ سے ملنے کے لیے اتنے نہیں پہنچتے ہیں، اور سب کیا لے کر پہنچتے تھے؟ سب غم لے کر پہنچتے تھے، مصیبت لے کر پہنچتے تھے۔ سارے دن آپ اگر ایک دن لوگوں کی مصیبت سن لیجئے، روزانہ سنتے رہیے، 1000 لوگوں کی مصیبت آپ سن لیں گے تو آپ کا دماغ جواب دے دے گا۔ لیکن وہ ذات تھی کہ ہمیشہ کم سے کم مہینے میں 10 دن تو روزانہ صبح اور شام وہی لوگوں کی مصیبت سنتے تھے اور مصیبت کا علاج بتاتے تھے، کبھی تعویذ دے کر، کبھی مشورہ دے کر، کبھی تدبیر دے کر وہ تمام لوگوں کی مصیبتوں کا علاج کرتے تھے۔ مصیبتوں کے سننے کے لیے بھی سینہ چاہیے، کلیجہ چاہیے، وہ کلیجہ اس شخص کے پاس تھا، ان کے اندر آپ دیکھے ہوں گے جب وہ باہر نکلتے تھے کہ آپ نے کبھی دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے تو ادھر ٹیک لگائے ہوئے ہیں، ادھر ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ اتنے مریض تھے، اتنے بیمار تھے، لیکن محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ بیمار ہیں۔ شوگر کے مریض ہیں جنہیں پیشاب بار بار گھنٹے 2 گھنٹے میں لگتا ہے، 7 سے 8 گھنٹے تک مسلسل بیٹھے رہتے تھے، لوگوں کی مصیبتوں کو سنتے تھے اور اسے حل کیا کرتے تھے، اور اس پیشاب کا تقاضا تک بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ کون سی ہمت تھی؟ یہ روحانی ہمت تھی، یہ طاقت اللہ کی دی ہوئی طاقت تھی، اور یہ طاقت وہ طاقت بھی تھی جو ہم اور آپ ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے یقین مانیے ہم اور آپ کے دل سے وہ غم دھلنے والا نہیں ہے۔ یہ تعزیت کی مجلس اس لیے کی جا رہی ہے، تعزیت کا مطلب ہوتا ہے جن کا باپ انتقال کر جائے ان کے بچوں کو، ان کے رشتہ داروں کو تسلی دینے کا کام کرنا۔ لیکن یہاں تسلی کے لائق صرف مولانا احمد ولی فیصل نہیں ہے، صرف جناب فہد رحمانی صاحب نہیں ہے، بلکہ یہاں غم آپ کو بھی ہے، غم ہمیں بھی ہے، غم انہیں بھی ہے، غم انہیں بھی ہے، ہر ایک انسان غم میں ہے۔ اس لیے تسلی دینے کی ضرورت آپ کو بھی ہے، ہم کو بھی ہے۔ اس لیے ایک جگہ نہیں، ملک کے مختلف حصے میں بلکہ ملک سے باہر
دنیا کے مختلف حصوں میں حضرت دامت برکاتہم کے لیے تعزیتی اجلاس کیا جا رہا ہے، یعنی وہاں کے لوگ جو غم میں گھلے جا رہے ہیں انہیں تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، اللہ نے انہیں بلا لیا، ان کے بھیجنے میں بھی کوئی روک نہیں ہے، ان کے منگوانے میں بھی واپس کرنے میں بھی کوئی روک نہیں ہے۔ اللہ کے فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے؟ سچا مسلمان وہی ہے جو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائے، اللہ کا جو فیصلہ ہے ہم اس پر راضی ہو جائیں اور یہ کہیں کہ اے الہ العالمین ہمارے لیے کوئی نعم البدل عنایت فرما دے، ہمارے لیے ان کی جگہ کسی ایسا کو بھیج دے کہ جو ہمارے تمام تر غموں کو، ہمارے اوپر آنے والی تمام تر پریشانیوں کا وہ سامنا کر سکے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جمے رہنا چاہیے۔ وہ حوصلہ یاد رکھیے گا، حضرت رحمت اللہ علیہ اخیر تک یہی کہتے رہتے تھے کہ لوگوں اگر تمہیں جینا ہے، اگر تمہیں یہ لوگوں میں مرنے کے بعد بھی باقی رہنا ہے تو یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ موت کو ہمیشہ گلے لگانے کے لیے تیار رہیے، موت کے لیے جو اعمال ہیں اس اعمال کو ہمیشہ تیار رکھیے، نیک اعمال ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا اور آپ یہ سمجھیں گے کہ اگر ہم ابھی بھی مریں گے تو ہمیں وہاں جنت ملے گی، تو آپ کو کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ آپ مخالفوں کے سامنے، ظالموں کے سامنے آپ دبیے نہیں۔ ظالموں کا ظلم برداشت کرنا یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے، ظالموں کو بڑھاوا دینا ہے۔ اس لیے ان کا یہ پیغام کہ مسلمانوں ہمت کے ساتھ رہو، حوصلہ کے ساتھ رہو، بزدل نہ بنو، ڈرو نہیں، خوف نہ کھاؤ، یاس و حسرت میں مبتلا نہ ہو، اس پیغام کو آپ اپنے دلوں میں محفوظ رکھیے اور یقین مانیے یہ پیغام جب ہمارے دل میں اترا ہوا رہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں ہلا سکتی ہے۔ ان ایک پیغام، دوسرا پیغام ان کا یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھیے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیے۔ یقین مانیے اگر اللہ آپ کے ساتھ ہوگا تو دنیا کا کوئی انسان آپ کو کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ کیا غم ہے ہو جو ساری خدائی بھی مخالف، کیا غم ہے ہو جو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے گر ایک خدا میرے لیے ہے، کافی ہے گر ایک خدا میرے لیے ہے۔ اس لیے کم سے کم یہ دونوں پیغام کو آپ اپنی زندگی میں باقی رکھیے تو انشاءاللہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے روح کو تسکین ملتی رہے گی۔ باقی وہ تمام باتیں جو حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں تھی وہ ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ کرونا کال میں بھی انہوں نے کس طرح یہاں کے لوگوں کی، منگیر کے لوگوں کی انہوں نے مدد فرمائی، کیسے معلوم کیا کرتے تھے، جہاں تک ایک انسان معلوم کر سکتا ہے وہاں تک وہ معلوم کرتے تھے کہ کس کے گھر میں ضرورت ہے، کہاں ضرورت ہے، اور وہاں وہ تقسیم کروایا کرتے تھے تاکہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو، وہ یہ سارا کام کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہم اور آپ ان کے حالات سے، ان کے کمالات سے، ان کی خوبیوں سے اچھی طرح واقف ہیں، لیکن ان کا جو پیغام ہے اس پیغام کو ہم اور آپ اپنی زندگی میں بسائیے اور اس کے ساتھ چلتے رہیے۔ یقیناً آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ لوگوں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کے لیے نہ صرف یہ کہ تعزیتی پروگرام کیا ہے بلکہ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے خانقاہ رحمانی آنے والے تمام مہمانوں کا اس طرح استقبال کیا اور اس طرح استقبال کیا جیسا کہ لگا کہ وہ آپ کے گھر کا مہمان ہے، آپ کے گھر کا رشتہ دار ہے۔ آپ نے ان مہمانوں کی اچھی ضیافت کی اور ابھی بھی آپ لوگ تیار تھے کہ ہم جو مہمان ابھی بھی موجود آئیں گے ہم لوگ ان کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ بڑی بات ہے اور یہ اپنا پن کا سب سے بڑا احساس ہے کہ آپ لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اپنا ہیں بلکہ اپنا پن کا احساس بھی دلاتے رہے کہ ہم پہلے بھی اپنا تھے اب بھی اپنا ہے۔ اس لیے اس وقت بھی آپ تیار تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ پروگرام تو کینسل ہو گیا ہے چونکہ کچھ پریشانی آ گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی محنتوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ آپ یقین مانیے جو محنت انسان کرتا ہے اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ لوگوں پر خانقاہ رحمانی اور وہاں کے بزرگان دین کا سایہ برقرار رکھے اور ہم کو اور آپ کو خانقاہ رحمانی اور وہاں کے سجادہ نشین سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دیتا رہے۔ اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل